السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وقال تعالى الرجال قوامون على النساء وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں، دنیا کے اور انسان کے بنانے والے صرف اللہ ہیں، اور اس انسان کے نفع نقصان کو جاننے والے صرف اللہ ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ کی ذات رحمان ہے، ان کے ہر قانون میں رحم ہے۔ اللہ کی ذات علیم ہے، ان کے دیے ہوئے ہر حکم میں گہرا علم ہے۔ پابندیاں، رولز اینڈ ریگولیشنز گورنمنٹ بھی بناتی ہے، پابندیاں اللہ بھی بناتے ہیں۔ انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیاں آدمی خوشی خوشی اپنا لیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی پابندیاں اس اعتماد کے ساتھ کیوں قبول نہیں کرتا؟ گاڑی چلانا ہے، زیادہ پرانی نہ ہو، ڈرائیونگ لائسنس ہو، عمر قابل ہو، لیفٹ چلانا ہے، اوور لمٹ نہ ہو، یہ پوری پابندیاں جب اپنائے گا تبھی منزل کو پہنچے گا۔ شریعت کی دی ہوئی پابندیاں اپنائے گا تو جنت تک پہنچے گا۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کافر ڈاکٹر کے کہنے پر شکر چھوڑ دیتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر گناہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ دنیا میں ایک آواز ہے، آزادی برابری، آزادی برابری، فریڈم ایکوالیٹی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا لمٹس دیے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کاش ہم بھی مرد ہوتے تو میدان جہاد میں جاتے، کاش ہم مرد ہوتے ہمارے میراث کا حصہ بھی ڈبل ہوتا۔ قرآن کی یہ آیت اتر گئی، جس کو اللہ نے مرد بنایا وہ مرد بننے پر راضی ہو جائے، جس کو اللہ نے عورت بنایا وہ اپنی انوثت پر، اپنے عورت ہونے پر راضی ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتی رہے، اور جو عمل کرنا اختیار میں ہے وہ عمل کرتی رہے۔ عورت رہ کر جو عمل کر سکتی ہے وہ کرتی رہے۔ عورت رہ کر جنت حاصل کرنا آسان ہے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، شوہر کی اطاعت کر لے، حیا بچا لے، جنت پکی ہے۔ گھر میں رہ کر جہاد کا ثواب حاصل کر لے، گھر میں رہ کر جنازے کا ثواب حاصل کر لے، آسان ہے۔ دو مرد بھی تو برابر نہیں ہوتے، ایک مرد امیر ہے، ایک مرد مامور ہے، ایک امپلائر ہے، ایک امپلائی ہے۔ ہر دو مرد بھی برابر نہیں۔ عورت اور مرد کا برابر ہونا کیا ضروری ہے؟ ہم مردوں کے برابر ہونا چاہتے ہیں۔ فیمنزم دنیا میں شروع ہوا یہاں سے، ہمیں مردوں کے برابر کرو۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا یہ کہتا ہے کہ فیمنزم اس لیے شروع ہوا کہ دنیا کی دوسری قومیں، یہودی اور عیسائی، عورتوں کو بیچا کرتے تھے۔ فیمنزم کی تحریک اس لیے شروع ہوئی کہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا تک حق نہیں دیتے تھے، ستم ڈھائے گئے۔ اس کے رد عمل میں فیمنزم شروع ہوا۔ اسلام نے جو عزت عورت کو دی کسی نے نہیں دی۔ انسانیت میں سب برابر۔ اللہ کا ولی مرد جیسے بن سکتا ہے، عورت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے یہاں باعزت وہ ہے جو تقوی والا ہو، مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بھی بن سکتی ہے۔ اسلام نے بنیادی طور پر فائنینشیل برڈن، معاشی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہی نہیں کہ وہ کمائے کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنینشیل برڈن مردوں پر ڈالا۔ عورت کو اس کے جسمانی ساخت کے اعتبار سے، جذباتی بناوٹ کے اعتبار سے، اس کے ایموشنل خیالات کے اعتبار سے جنریشن کا کنسٹرکشن دیا، نسل کی تعمیر، خاندان کی تعمیر۔ کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ ماں، عورت امام نہیں بن سکتی، امام کی ماں بن سکتی ہے۔ عورت نبی نہیں بنتی، نبی کی ماں بنتی ہے۔ وزیر اعظم نہیں بنتی، وزیر اعظم کی ماں بنتی ہے۔ قاضی نہیں بنتی، قاضی کی ماں بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو غلام بنا دیا گیا، مرد کو آقا بنا دیا گیا۔ ذمہ داریوں کی تقسیم کر دی گئی۔ البتہ مرد امیر ہے۔ جیسے سفر میں 3 آدمی ہوں تو ایک امیر ہوتا ہے، زندگی کا امیر بھی مرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ پھر قوامیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بے رحم بن جائے۔ قوامیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تشدد کرنے لگ جائے عورتوں پر۔ قوام بنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گھر میں آپ نے جھاڑو بھی دیا۔ قوام بنو، رفقاً بالقواریر، نرمی کے ساتھ لے کر بھی چلے۔
قوام ایسے کہ حضرت ام سلمہ کی رائے بھی لی. جو محبوب ہوتا ہے وہ مطبوع ہوتا ہے. جب مجھے اپنی بیوی سے، بیٹی سے، بہن سے محبت ہوگی تو میں اس کی جائز تمنا پورا بھی کروں گا. حدیث پاک ہے، اے عورتوں، میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے، لیکن صرف عورت ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں، اچھی طرح سمجھنا، ناشکری کی وجہ سے. تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہوں، بد دعا اور لعن طعن زیادہ کرتی ہوں. یہ عیب اگر مردوں میں ہوگا مرد بھی جہنم میں جائیں گے. محض عورت ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گی. معاشی ذمہ داری مرد پر ہے، اس لیے عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں آدھی ہے. معاشی ذمہ داری مرد پر ہے، اس لیے بعض صورتوں میں عورت کا حصہ میراث مرد سے آدھا ہے، ورنہ بہت سی صورتوں میں عورت کو ملتا ہے مرد کو نہیں ملتا. بہت سی صورتوں میں مردوں کے برابر ملتا ہے، بہت سی صورتوں میں مردوں سے کم بھی ملتا ہے. میراث کے پورے نظام کی باریکی کو جاننے کی ضرورت ہے. عورتیں علم کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہیں، بڑھتی رہی ہیں، مفسرہ بنی ہیں، محدثہ بنی ہیں، مدرسہ بنی ہیں، فقیہہ بنی ہیں. یہ مردوں کی ناقدری ہے یا عورتوں کی بے حسی ہے کہ ان کی صلاحیت کو علم کے میدان میں استعمال نہیں کیا گیا؟ چونکہ وہ جذباتی ہوتی ہے، اور جذباتی ہونا اس کا حسن ہے. جذباتی ہونا کامیاب ماں بننے کے لیے ضروری ہے. جذباتی ہونا پیاری بہن بننے کے لیے ضروری ہے. جذباتی ہونا چہیتی بیٹی بننے کے لیے ضروری ہے. کیسے ٹوٹ کر چاہتی ہے ماں اپنی اولاد کو، کیسے جاگتی ہے بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے. اور یہ بات طے ہے کہ جو آدمی جذبات میں مغلوب ہوتا ہے اس کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے، ڈیسیشن میکنگ کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے اس کے ایموشنل ہونے کی وجہ سے. عورتیں جب کوئی انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ دیکھیں گی، کسی قتل کو دیکھے گی، تو اپنے ہوش سنبھال سکیں آسان نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت گواہی دینے میں ہونا چاہیے. ہمارے ڈاکٹر دوست بتلاتے ہیں کہ سرجن لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں، کرٹیکل سچویشن آ جائے، خون ابلنے لگ جائے تو بیچاریاں ضبط کر نہیں پاتی ہے، سنبھال نہیں پاتی ہے، پھر مرد کو آنا ہی پڑتا ہے. دنیا بھر میں لوگوں نے بایولوجیکل تجربے بھی کیے. ایک پنجرے میں لڑکے کو بھی بند کر دیا، لڑکی کو بھی بند کر دیا. لڑکی تو روتے بیٹھ گئی اور لڑکا پنجرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا. یہ صنفی فرق ہے، یہ فطری فرق ہے.
انسانیت کو یہ فرق مان لینا چاہیے اور اس فرق کو مانتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ فرق کا ہونا کسی عورت کے لیے عیب نہیں ہے۔ فائنینشیل ذمہ داری نہیں ڈال کر شریعت نے اس کے پیسے بچا دیے، فائنینشیل ذمہ داری نہیں ڈال کر کتنا کام عورت کا آسان کر دیا، مرد پر دوہری ذمہ داری ڈال دی۔ یورپ نے، مغرب نے کتنا ظلم کیا کہ پیسے بھی کمانا ہے، بچے بھی جننا ہے، دکان بھی سنبھالنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کیا مردوں نے کہ چلو تم دکان سنبھال رہی ہو، اس سال کی زچگی اور پریگننسی میں سنبھالوں گا۔ عورت پر زیادتی کی گئی، گھر سے بھی نکالا، اور پھر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہلکا نہیں کیا۔ بہت سی عورتیں مردوں سے بھی زیادہ باکمال بنی ہیں اور بن سکتی ہیں، کسبی فضائل حاصل کر سکتی ہے۔ واقعات ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ نے علم حاصل کیا۔ حضرت نفیسہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حضرت نفیسہ کے گھر کے سامنے سے لے جانا، ان کی دعا کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ آزادی اور برابری کی آواز مغرب نے لگائی، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ آزادی چاہیے رائے دینے کی، آزادی چاہیے علاج کرنے کی، آزادی چاہیے حق اختیار کی، جو چاہے کپڑے پہن لیں، آزادی چاہیے پرامن اجتماعات کی، پیسفل گیدرنگ کی، آزادی چاہیے مذہبی اعتبار سے کہ جو مذہب چاہے ہم اپنا لیں، اور آزادی چاہیے مختلف قسم کے چیزوں کی، لیکن اس کا استعمال اسلام کے خلاف کیا گیا۔ اگر کوئی خاتون بے لباس نکلے تو اعتراض نہیں، برقع پہنے تو اعتراض ہے۔ فرد کی آزادی کہاں رہی؟ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو پوری آزادی ہے، باہمی رضامندی سے کر لے، لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کرے، کرتے ہی کم ہیں لیکن کریں تو یہ عیب ہے، قانوناً جرم ہے دنیا میں۔ اگر کوئی مرد سے نکاح کرے، قانون بنائے جاتے ہیں، ہم جنس پرستوں کو آزادی دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بہن کا نکاح کم عمری میں کر دیں، نکاح سے تکلیف ہوتی ہے، زنا سے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ سٹیزن شپ میں برابری، کہاں پر برابری دی گئی دنیا میں؟ کالے اور گوروں کا فرق امریکہ میں آج بھی ہے۔ اسرائیل میں جو یہودی ہیں ان کو تو سٹیزن شپ دی جائے گی، جو وہاں پر رہنے والے خاندانی مسلمان ہیں ان کے لیے 50 رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گے۔ کہاں ہے آزادی؟ غور کے مسلمان چائنا میں سسک رہے ہیں، برما کے مسلمان اپنے علاقے میں کتنے سال سے
ظلم کو جھیل رہے ہیں، وہاں کے شہری ہونے کے باوجود یہ کہاں شہریت کی آزادی رہی؟ ان کی پیدائش کی وجہ سے شہریت کا حق کہاں دیا گیا؟ اسلام نے اپنے زمانے میں مسلم ریاست میں اپنے اصولوں کے مطابق برابری کی۔ غیر مسلم اپنے محلے میں خنزیر بیچ لے، غیر مسلم اپنے لوگوں کے لیے شراب بیچ لے، ہاں مسلمان نہیں کرے گا یہ کام، مسلمانوں کی بستی میں نہیں کیا جائے گا یہ کام۔ غیر مسلم اپنے چرچ میں عبادتیں کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ مسلم ریاست میں پناہ دی گئی۔ مغلیہ سلطنت کوئی مثالی سلطنت نہیں تھی، لیکن ہر مذہب والے کو اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کی اجازت تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں ہر مذہب والے کو اپنے نکاح طلاق کے قانون پر چلنے کی اجازت تھی۔ مسلم سلطنت میں تھوپا نہیں گیا یونیفارم سول کوڈ، مسلم سلطنت میں نہیں تھوپا گیا کوئی اپنا بنایا ہوا قانون، قرآن کا قانون مسلط نہیں کیا گیا غیر مسلموں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی شریعت نہیں تھوپی گئی ان لوگوں پر۔ آزادی کا حق دیا گیا۔ مسلم ریاست میں غیر مسلم کا قتل ہوتا ہے تو جو حق مسلمان کا ہے وہی اس غیر مسلم کا بھی ہے۔ اس غیر مسلم کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص میں یہ اصول ہے، کوئی ذات پات نہیں، کوئی کاسٹ کلاس نہیں، قانون کا دوہرا رویہ نہیں، ججوں کا دو رخا پن نہیں۔ پوری تاریخ شاہد ہے۔ دنیا میں ہتھیار کے بنانے کے قانون ہیں، جو ظالم ہیں بناتے چلے جائیں، جو مظلوم ہیں وہ دبتے چلے جائیں۔ تو جتنے قانون بنے ہیں وہ کس رخ پر استعمال ہوا ہے؟ ظلم ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ امن، انصاف اور قانون کو محفوظ نہیں رکھا گیا، اس میں جانبداری کی گئی۔ ہر زمانے میں کافر بنانے پر جبر کیا گیا، مسلمان بننے پر پریشرائز نہیں کیا گیا۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو پیسے دے کر اپنایا جائے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو بچی، دولت، عورت دے کر قبول کروائی جائے۔ اس لیے کہ اسلام دل کے عقیدے کا نام ہے۔ کفر پر جبر ہوا، اسلام پر کبھی جبر نہیں ہوا۔ پریشرائز کر کے کنورزیشن، تبدیلی مذہب دوسرے مذہبوں میں کیا گیا ہے۔ اسلام کو نہ ضرورت ہے، نہ اسلام میں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قومیں سکڑ رہی ہیں، دوسرے مذہب مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ ان کے چاہنے والے، جاننے والے پوچھتے ہیں، ہم چند کروڑ ہیں، ہمارے خدا ہم کروڑوں سے زیادہ ہیں، پھر بھی ہم خطرے میں ہیں۔ مسلمانوں کا ایک خدا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ ان کے چاہنے والے ان سے پوچھ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارا توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی
ہمارے لیے کافی ہے۔ آواز لگائی گئی دنیا میں، میرا جسم میری مرضی، یہ کفر ہے۔ جسم میرا کہاں، ایک ایک رواں اللہ کا ہے، ایک ایک سانس اللہ کی ہے، ایک ایک قدم اللہ کے دینے سے اٹھتا ہے۔ میں ان کی بغاوت کیسے کر سکتا ہوں؟ میری مرضی نہیں، میرے بنانے والے اللہ کی مرضی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ۔ آزادی آزادی آزادی، کیا چاہتا ہے انسان نفس کی غلامی کے سوا؟ ایک جگہ پر چھوڑ دیا جائے، ہر قسم کی آزادی دے دی جائے، تباہی مچ جائے گی، پوری ہوس پوری ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ جیسے اس پیٹ میں سوکھی روٹی آ جائے تو سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ پیٹ کھانے کے لیے بنا، ایسے ہی یہ دل اللہ آ جائے تو سکون ملتا ہے۔ ساتھ زمین آسمان کی ہوس بھی آ جائے تو سکون نہیں ملتا ہے۔ ساتھ زمین آسمان کے خزانے خواہشات آ جائیں تب بھی اس دل کو سکون نہیں ملے گا اگر اللہ نہ ہے۔ سمجھاؤ ان انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہش کو خدا بنا لیا، من چاہی گزارنا چاہتا ہے، رب چاہی گزارنا نہیں چاہتا ہے، دل لگی کرنا چاہتا ہے، مقصد زندگی پر نہیں چلنا چاہتا ہے۔ کفر سے نفرت ہے، لیکن نفرت کا مطلب ضرر پہنچانا نہیں ہے۔ مجھے کینسر سے نفرت ہے، مجھے ایڈز سے نفرت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مریض کو میں تکلیف پہنچاؤں، اس مریض پر رحم کھاؤں اس کا علاج کرنے کے لیے۔ جو کفر اور شرک کے گناہ میں ہے، کفر سے نفرت ہے، میں اس پر رحم کھاؤں اس کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ آزادی کے نام پر کیسی بدترین بیماریاں انسانیت کو ملی۔ سیکسول فریڈم، جنسی آزادی کے نام پر کیا کیا شکلیں بنائی گئی، کیسی ایڈز جیسی بدترین بیماریاں دنیا میں پھیلائی گئی۔ اب دوائی پر خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن بری عادت ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ شراب نوشی کی آزادی، ڈرگ فریڈم، انہوں نے اس کو پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ کتنے حادثے ہیں، کتنے قتل ہیں، کتنے گھروں کی تباہی ہے جو شراب نوشی کی آزادی نے مچایا، لیکن اس کے باوجود شراب چھوڑنا نہیں چاہتے۔ واقعتاً سچ فرماتے تھے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا گناہ ختم نہیں کرنا چاہتی، گناہ کو قانونی رخ دینا چاہتی ہے، گناہ کو لمیٹیڈ اور حد بندی کرنا چاہتی ہے۔ آپ شراب پیئیں، ڈرائیونگ کے وقت نہ پیئیں، آپ شراب پیئیں گھر میں بیٹھ کر پیئیں۔ نفس کبھی حد میں نہیں رہتا، نفس کبھی قابو میں نہیں رہتا۔ گناہ کو جڑ سے ختم کرنا یہ حل ہے، گناہ کو لمیٹیڈ کرنا یہ حل نہیں۔ اور یانیت دینی، ننگا پن دیکھنے کی آزادی دے دی گئی۔ کیسے واقعات اوباش پن کے،
کیسے واقعات ریپ کے، کیسے واقعات انسانوں جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے، یہ کون سی آزادی ہے جو انسانوں کو اس قدر تباہی کی طرف لے جائے؟ تو میرے عزیزوں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری شریعت سے نوازا کہ آزادی اور برابری کی حدیں اللہ نے متعین کر دی۔ ایکوالیٹی، برابری اصل نہیں، جسٹس اصل ہے، انصاف اصل ہے۔ ایک آدمی کا پیٹ 2 روٹی میں بھرتا ہے، دوسرے آدمی کا پیٹ 3 روٹی میں بھرتا ہے، تیسرے کا پیٹ 4 روٹی میں بھرتا ہے۔ اس کو 2 دیے جائیں، اس کو 3 دیے جائیں، اس کو 4 دیے جائیں، یہ حقیقت میں برابری ہے۔ حقیقی برابری وہی ہے جو انصاف کے ساتھ ہو۔ وہ حقیقت میں برابری نہیں کہ جو انصاف کے بغیر ہو۔ ہر ایک کو 2 روٹیاں دے دی گئی، ہر ایک کو 4 دے دی گئی، ہر ایک کو 3 دے دی گئی۔ یہ برابری تو ہے، انصاف نہیں ہے۔ سمجھنا چاہیے ان حقیقتوں کو، گہری حقیقتوں کو آدمی نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست کمال دیے ہماری عورتوں کو۔ اسلامی شریعت نے کتنی اونچائی پر پہنچایا۔ قدم کے نیچے جنت ہے میری ماں کے۔ بیٹیوں کی پرورش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، بیٹی کی پرورش پر جنت واجب ہو جائے گی۔ بہن کا کیسے اکرام کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورتیں وزیر بنیں گی، طبیعت ناساز، پریگننسی، مختلف قسم کی بیماریاں، مردوں سے اختلاط اور گھر ویران کر کے پارلیمنٹ آباد کرنا کون سی عقل مندی؟ کبھی بھی تاریخ میں حکومت کامیابی کے ساتھ نہیں سنبھالا۔ الزبتھ کو بنایا گیا بادشاہ اس لیے کہ کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اس لیے کہ وہ حکومت نہیں چلاتی، پارلیمنٹ چلاتی ہے، اراکین چلاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، اور اس کا حاکم نہ بننا بھی اس کے لیے عیب نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ایسے ویڈیوز، ایسی باتیں آدمی سنتا رہے گا، بے اعتمادی آئے گی اسلام پر۔ سوچنے لگے گا واقعتاً اسلام نے نابرابری کی ہے۔ سوال سمجھنے کے لیے وقت نہیں لگتا، جواب سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ سوال سن لیا، جواب کے لیے وقت نہیں دیا تو اسی شک میں دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوری جرأت، حکمت، ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دعوت دینا، عمل کرنا اللہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔